بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک درود پاک ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود پاک بہت ہی باکمال درود شریف ہے، اور اس درود پاک کے اندر ایک عجیب سی مٹھاس ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریم صفت بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں، اپنی امتیوں پر رحم کرنے والے، اپنے امتیوں پر رحم فرمانے والے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے والے ہیں، ان کے شفیع ہیں، اور اللہ عز و جل بھی کریم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اور بے حساب نوازنے والا ہے۔ تو اللہ عز و جل بھی کریم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درود پاک میں خاص کریم صفت بیان ہوئی ہے۔ تو اس درود پاک کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، بے حساب فائدے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ درود پاک بہت مختصر بھی ہے، تو اسے پڑھنا بہت آسان ہے۔ جنہوں نے بھی یہ درود پاک پڑھا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے سے بڑی عجیب سی کیفیت بنتی ہے، بڑی لطف والی کیفیت بنتی ہے، بڑا محبت محسوس ہوتی ہے۔ اور جب بار بار سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہیں۔ اس درود پاک کو اگر کوئی بھی شخص فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس پر وہ کرم ہوتا ہے کہ وہ کرم نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سب دیکھیں گے، کیونکہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 313 مرتبہ ان دونوں چیزوں میں یعنی درود شریف میں اور ان اعداد میں بڑی برکت پوشیدہ ہے۔ تو اگر آپ فجر کے بعد پڑھیں یا عصر کے بعد پڑھیں اور اپنی کسی بھی حاجات کے لیے پڑھیں تو آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ سب سے بڑی بات، اس درود پاک کو پڑھ کر ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، لطف محسوس ہوگا، عبادت میں، ذکر و اذکار میں مزہ آنے لگے گا، ذکر و اذکار میں، عبادت میں دل لگے گا۔ دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم فرمانے پر وہ مشکل حل ہو جائے گی، جیسی بھی مشکل ہو، جیسی بھی پریشانی ہو، کیونکہ مشکلات ہمارے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کے لیے کوئی چیز بڑی اور مشکل نہیں ہے، تو جیسی ہی مشکل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا اس کو، جو یہ شخص پڑھے گا اسے تیسرا بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ اس کے روزگار میں بڑی ترقی اور برکت ہوگی، کاروبار میں بڑی ترقی اور وسعت ہوگی، رزق و مال میں خوب خیر و برکت ہوگی، اس کے اسباب کھلتے جائیں گے، مقروض ہوگا تو قرضے ادا ہو جائیں گے، بے روزگار ہوگا تو روزی لگ جائے گی، رزق و مال و اسباب میں خوب برکت ہوگی۔ چوتھا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ رشتوں میں آسانی ہوگی۔ اگر رشتے نہیں ہو رہے ہیں، پسند کی شادی کا مسئلہ ہے، یا عمریں نکل رہی ہیں، اچھے رشتے نہیں آتے، یا شادی کے اسباب نہیں بن رہے، رشتہ تو ہو گیا ہے، تو رشتوں میں بہت آسانی ہوگی۔ جو بھی آپ کا رشتہ ہوگا آسانی کے ساتھ ہوگا، نیک شوہر یا نیک بیوی ملے گی، اور زندگی کا سفر مزید آسان ہوتا جائے گا۔ ایک اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جو آج کل گھروں میں خیر و برکت ختم ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، آپس کی رنجشیں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، وہ سب اس درود پاک کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں خیر و برکت ہوگی، محبت ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی عزت پیدا ہوگی۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ گنواتے جائیں ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن چند ہی روز میں جو بھی اس درود پاک کو 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا فجر یا عصر کے بعد، چند ہی روز میں اس کی جتنی بھی حاجات ہوں گی اللہ تعالیٰ غیب سے وہ پوری فرما دے گا۔ اس کے جو بھی اٹکے ہوئے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالی غیب سے وہ کام پورے ہو جائیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ مبارک درود شریف مشکلات کے حل کے لیے اکسیر ہے۔ اس کا ورد کرنے والا اپنی مراد کو ضرور پہنچتا ہے، اور اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، اور سکون قلب عطا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت نصیب ہوتی ہے کہ اس محبت میں پڑھنے والے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پڑھنے والے کے گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا لطف و کرم ہوتا ہے درود شریف پڑھنے کی برکت سے کہ روحانیت میں بڑی ترقی اور تیزی آتی ہے، عبادات میں بڑا لطف آتا ہے، عبادات اور ذکر و اذکار میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کرم، فضل، قرب اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو جو کوئی بھی کسی بھی حاجات کے لیے پڑھنا چاہے، کسی مسئلے کے لیے پڑھنا چاہے، کسی پریشانی کے حل کے لیے پڑھنا چاہے، کسی کام کے لیے پڑھنا چاہے، اولاد کے لیے پڑھنا چاہے، کسی بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہے، یا کسی بھی روزگار کے لیے، نوکری کے لیے، رشتوں کے لیے، شادی کے لیے پڑھنا چاہے، تو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد
313 मरतबा पढ़े, बावुज़ू होकर, बाअदब होकर। जब दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो तो जहन में ये रखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े करीम हैं, अपनी उम्मत पर बड़ा रहम फरमाने वाले, अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाले, अपनी उम्मत की ख़ताओं को मुआफ़ करने वाले और उसके लिए दुआ करने वाले हैं। इस नियत के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला करीम है, अल्लाह ताला करम फरमाने वाला, दुआ कबूल फरमाने वाला, रहम करने वाला, अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला, अपने बंदों को बख्शिश फरमाने वाला, अपने बंदों को जन्नत अता करने वाला, और रब करीम नेमतें अता करने वाला है। इन सोचों के साथ, इन नियतों के साथ पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ें, पूरी तवज्जो, ध्यान और खुलूस के साथ पढ़ें। इस नियत के साथ पढ़ता जाए और जब 313 मरतबा पूरा हो जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये दुरूद पाक जो है हदिया कर दे और फिर अल्लाह से दुआ करे कि या रब अज़्ज़वजल, तेरे हबीब करीम हैं, तो उनके करम के सदक़े से मेरी फ़ला हाजातें पूरी कर दे, मेरा फ़ला मसला है ये हल कर दे, फ़ला परेशानी है ख़त्म फरमा दे, फ़ला मामला है इसकी मदद फरमा दे। जो भी मसला हो ना, जब आप ये दुरूद पाक तसव्वुर से, ध्यान से, मोहब्बत से पढ़ लें और फिर इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दें, उसके बाद दुरूद पाक के वसीले से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, उनके करीम होने के वसीले से दुआ मांगें। फिर जैसी भी हाजात होगी इंशाअल्लाह ताला जो भी दुआ होगी ज़रूर पूरी होगी। तो बहुत आसान है, चंद मिनट का अमल है, चंद मिनट लगेंगे। जो दुरूद शरीफ आप पढ़ते हैं उसे कसरत से विर्द करते रहिए, लेकिन 313 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ लें। अगर कोई हाजात है तो इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी, अगर कोई मसला है तो वह हल हो जाएगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने की बरकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेगी और साथ साथ रूहानी तरक्की में इजाफ़ा होगा, साथ साथ आपके रूहानी मामलात आसान होंगे और दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास कुर्ब मिलेगा। तो ये दुरूद शरीफ सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए 313 मरतबा, दुआ कीजिए, मेरे हक़ में भी दुआ कीजिए। अल्लाह करीम हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की, दुरूद पाक की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दुरूद पाक के काम से हमें जोड़े रखे। हर हाल में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला, लिखने वाला, दुरूद पाक का काम करने वाला बनाए रखे और हमारी इस कोशिश को कबूल फ़रमाए और हमें इस पर मुस्तकिल मिजाज और इस्तकामत नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।